أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرات، دوستو، عزیزو، میں نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 پر 8ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم سنیں گے ہمارے اس دشمن کے تعلق سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور یہ دشمن جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے انہی جنت سے نکالا گیا، اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا فَبِعِزَّتِكَ، کہا کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا. اور یہ دشمن بھی ایسا ہے، ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان خون کے ساتھ تمہارے میرے جسموں میں دوڑتا ہے. ویسے ہم لعنت کرتے ہیں، دشمن کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دشمن بہت برا ہے. جو لوگ حج پر جاتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں، کچھ چپل بھی پھینک کے مارتے ہیں، حالانکہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس دشمن کے بت ہم نے اپنے دلوں میں سجائے رکھے ہیں. ایسے کچھ کام ہم کرتے ہیں جو اس میں اس کی رضا ہے، خوشنودی ہے، تو اسی دشمن کا تذکرہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دشمن بھی ایسا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں من اکبر منک یوما اعلم منک سنا، جو تمہارے سے عمر میں ایک دن بڑا ہے، 1 سال کا علم زیادہ رکھتا ہے، تجربہ زیادہ رکھتا ہے. اگر تمہارے سے ایج میں کوئی 1 دن بڑا ہے تو 1 سال کا زیادہ نالج اس کے پاس ہے. لیکن یہ ابلیس، شیطان، جو سالوں سال، ملین، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس دنیا میں ہے اور ہماری دشمنی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت سے دور کر دے. ہم بزی ہیں، وہ فری ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، اس کی ساری کوشش ہے. آگے سورہ اعراف کی آیت ہمارے سامنے آئے گی کہ کیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ دیکھیے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یا اللہ، میں ان کے سیدھے، دائیں، پیچھے، آگے، ہر 4 طرف بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ چیلنج ہے، یہ شرط ہے ہمارے اس دشمن کی، جس کی بات آج ہم جمعے کی اس خطبے میں کر رہے ہیں. بات ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت سے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 پر 8 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس کلوا، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. خطوات، خطوہ اسٹیپ، یعنی شیطان کے جو قدم ہیں اس کے قدموں پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دوستو عزیزو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 4 جگہوں پر یہ بات کہی کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ آیت سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 160 پر 8 جو میں نے آپ کے سامنے کہی، اور یہ آیت اس ضمن میں بیان ہوتی ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں کے قریب مت جاؤ. جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اس کی بات کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرم علیکم المیتہ. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان بنے ہو تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. وہاں بھی اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. دوسری بار یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر آگے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. تیسری مرتبہ کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. جب جانوروں کی سواریوں کا ذکر کیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، ہم اور جانوروں کا ذکر کیا تو وہاں اس بات کا ذکر کیا. پھر چوتھی مرتبہ سورۃ النور کی جب بات آئی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ شیطان ان کو فحش اور منکر کا حکم دے گا. دوستو عزیزو، قرآن مجید میں یہ 4 جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ شیطان کے پیچھے چلنے سے منع کرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ کہا کہ نہیں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو. اس لیے کہ شیطان کا جو ٹریپ ہوتا ہے، شیطان جو شکنجہ کستا ہے، شیطان جو جال بچھاتا ہے، آہستہ آہستہ بچھاتا ہے. پہلے آپ کو عادی بنائے گا 1 روپیہ حرام کھانے کا. پہلے ہم 100 روپے حرام کا کھائیں گے، 20 روپے حرام کا کھائیں گے. وہ حرام کا بڑھتے بڑھتے 2000 بڑھیں گے، پھر 10,000 حرام کھانے کی عادت پڑ جائے گی. جیسے افیم چی، پہلے آدمی 1 سگریٹ پیتا ہے، بعد میں چائن اسموکر ہو جاتا ہے، ہاں وہ پیکٹ ختم کرنے لگتا ہے. شیطان بالکل ویسے ہی کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان آ کر یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو تم نماز مت پڑھو. بلا رہے میں مسلمان ہوں، کیوں نماز نہیں پڑھوں؟ شیطان آہستہ آہستہ آدمی کو مسجد سے دور کرتا ہے، سنتوں سے دور کرتا ہے، فرائض سے دور کرتا ہے، معمولی چیز. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. شیطان یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو تم زنا مت کرو. شیطان آہستہ آہستہ ملاقاتیں کروائے گا. پہلے چیٹنگ ہوگی، ہاں وہی تو کہتے ہیں چیٹنگ، فون پر باتیں ہوں گی، فون پر میٹھی میٹھی باتیں لگیں گی. پھر اس کے بعد فَمَوْعِدٌ وَاللِّقَاءُ، جیسے شاعر نے کہا، پھر ایک جگہ متعین کی جائے گی، پھر چائے پارٹی ہوگی، اس کے بعد ملاقاتیں ہوں گی،
بعد میں شرم گا یا تو اس کی تصدیق کرے گا یا تو تکذیب کرے گا، پھر العیاذ باللہ زنا کی مجلس سجے گی۔ تو یہ شیطان ہے، شیطان کا کام آہستہ آہستہ انسان کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ عادت بناتا ہے کہ پہلے وہ حرام کھانے کا عادی ہو جائے، 2 روپے 4 روپے 100 روپے، اس کے بعد ہزاروں روپے، اتنا حرام کھانے کا عادی ہوتا ہے کہ اس سے فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ حلال مال کیا ہے، حرام مال کیا ہے۔ اس کے مال میں تمیز نہیں ہوتی کہ حلال کہاں سے آ رہا ہے، حرام کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ بالکل اسی طرح زنا کی طرف، نمازوں سے دوری کی طرف، دین سے غفلت کی طرف شیطان ایسے لگاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے شرطیہ بات کہی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو شیطان نے ہر ایک کی پالیسی بنائی کہ کس انسان کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کی پالیسی دوسری کی پالیسی پر نہیں چلتی ہے۔ ایک آدمی کو مال سے محبت ہے، مال ہی سے اسے گمراہ کرے گا۔ ایک آدمی کو عورت سے محبت ہے، عورت ہی سے اسے گمراہ کرے گا۔ ایک آدمی ہے اپنے علم کا غرور ہے، اسی غرور میں اسے ڈبوئے گا۔ ایک آدمی کو شہرت سے محبت ہے، میری شہرت ہونا، میری عزت ہونا، اسی سے شیطان اسے گمراہ کرے گا۔ ایک آدمی کو اس سے محبت ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں، لوگ اس کی بات پر واہ واہ کہیں، شیطان اسی سے اسے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے ہر ایک کی ایک پالیسی بنا رکھی ہے۔ تو اسی لیے شیطان اتنا بڑا دشمن ہے جس کے بارے میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی وہ روایت آپ پڑھے ہوں گے کہ شیطان عرش پر اپنا دربار لگاتا ہے، سارے چھوٹے شیطان آتے ہیں، آ کر رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کو شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ تو بڑا شیطان کہتا ہے نہیں ما صنعت شیء، تم نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا۔ کوئی اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے کسی کو ایسا گناہ کرنے پر مجبور کر دیا، کہتا ہے کہ نہیں تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک شیطان آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو ایسا لڑایا کہ دونوں جدا ہو گئے۔ اب ابلیس کیا کرے گا؟ بولا کہ واہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، وَيَتَحَضَّنَ، اور بالکل ابلیس اسے گلے سے لگا لے گا، بولے گا تم نے بڑا اچھا کام کیا، ایک گھر کو اجاڑ دیا، ایک گھر کو برباد کر دیا۔ دوستو عزیزو، یہ سب شیطانی کام ہے۔ خطوات الشیطان، شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ خطوات الشیطان کی بارے میں وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ خطوات الشیطان میں شامل ہے۔ آدمی اس سے بچے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی ہی گناہ ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اسی چھوٹے سے گناہ کی طرف لے جاتے شیطان آدمی کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ جو آدمی صاحب عزم ہوتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں۔ مفسرین جب قرآن مجید کی آیت نقل کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت میں یہ آیت ضرور نقل کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے ساتھ ہے جس میں وہ کہتے ہیں، سورۃ الحشر آیت نمبر 16، جس میں کہتے ہیں کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے جب اس کی تفسیر نقل کی تو اس تفسیر میں قصۃ برسیسہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا واقعہ ذکر کیا، اور یہ نہ تو حدیث ہے نہ تو کوئی مستند روایت ہے، ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، اور بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں کہتے ہیں حدث ولا حرج، اس کی روایت بیان کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ترغیب اور ترہیب کے لیے۔
آدمی کو بتانے کے لیے اگر کوئی وہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو تو بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے امام احمد کی روایت ہے۔ تو اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ بڑا سا عالم برسیسا جن کا نام تھا، بڑے متعبد، بڑے زاہد، ان کے اسی گاؤں میں ایک 3 بھائی تھے، بڑے اچھے تھے، ان کی ایک بہن تھی، وہ سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اچھا ہے ہم اپنی بہن کی نگہداشت کے لیے کوئی بندوبست کریں، تو انہوں نے سوچا کہ اتنے بڑے عالم سے بڑھ کر، زاہد سے بڑھ کر کون ملے گا، اس کے پاس انہوں نے رکھ دیا، اور ان کے گھر یہ کھانا پہنچاتے تھے، اور ایک دن خیال ہوا کہ چلو جن کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں ان کی آواز تو سن لیں، ایک بار سلام کیا، اس کے بعد کلام کیا، آہستہ آہستہ اتنی قربت ہوئی کہ اس کے ساتھ انہوں نے زنا کر لیا، اور پھر بڑا لمبا قصہ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ڈر سے اس کا قتل بھی کر دیا، دفنا دیا، اور شیطان نے ان کے خواب میں بتا دیا بھائیوں کے کہ وہ راہب جھوٹا ہے جس نے زنا کیا ہے، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ وہ پکڑا گیا، اور اس وقت شیطان نے کہا کہ دیکھو سارے خیالات میں نے تمہارے دل میں لائے ہیں، اب تم قتل کر دیے جاؤ گے، بس اتنا کرو کہ میرے نام سے سجدہ کر دو۔ تو اس عالم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، میرے نام سے سجدہ کر دو، میں تمہیں قتل سے بچا لوں گا۔ تو انہوں نے شیطان کے لیے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اتنے بڑے عالم اور زاہد کی موت شیطان کے سجدے پر ہوئی۔ تو اس میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان بالکل قدم بقدم جاتا ہے، قدم بقدم جاتا ہے، ایک دم براہ راست یہ نہیں کہتا کہ کسی سے شراب پی لو، کسی سے بے حیائی کرو، فحش اور لواط کے کام کرو۔ تو اسی لیے شیطان کے ہر شکار سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو مختصر، ہمارے پاس ایک 10 منٹ کا ٹائم ہے، تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، کیسے کیسے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے ہیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ یہ ایک فلاح ہے، ایک مطلب اس میں اچھائیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، لیکن شیطان جب اس میں انسان کو لے جاتا ہے، اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، آپ راسخ العقیدہ نہیں ہیں، تو اسکرین پر آنکھ دیکھتے ہوئے کبھی سائیڈ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شیطان کبھی ایک آنکھ ادھر بھی لے جاتا ہے، ارے ادھر ہی کیا دیکھو گے، ذرا ادھر بھی دیکھو، اور ادھر دیکھتے دیکھتے کبھی بہک جاتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں اسی میں گزر جاتا ہے۔ تو آدمی کو ایسے موقع پر مضبوط دل والا ہونا چاہیے، کہنا چاہیے کہ آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، کان جو کچھ سنتے ہیں، زبان جو کچھ بولتی ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک شیطان کا ایک چیلنج ہے، اس میں شیطان کیسے کیسے آپ کو گمراہ کرتا ہے، تو کہا الاغوا، پہلی چیز الاغوا، شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ کیسے بہکائے گا؟ شیطان نے شرطیہ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سارے تیرے بندوں کو بہکا دوں گا، آپ بھی بہک جائیں گے۔ کبھی میرے دل میں، آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہے میں اتنا بڑا نیک انسان، میں اتنا بڑا متقی، میں کیسے بہک سکتا ہوں؟ نہیں، آپ کو دعاؤں کا التزام کرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں جو یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، عجیب عجیب بیماریاں آئی ہیں، اس کا سبب ایک تو یہ گندگیاں ہیں، ایک مردوں اور عورتوں کا ملنا ہے، فحش اور عریانیت ہے، اور یہ لواط کی یہ گندگیاں ہیں کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے ہیں، اور زمین پر ایسے ممالک ہیں جو اس قانون کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہ سب شیطان کی گمراہیاں ہیں۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، ہند بن عتبہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں، عورت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ بیعت کا مطلب اقرار کراتے تھے،
بیعت کا مطلب یہ بیعت نہیں جو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر عورت کو نہیں چھوا. ان سے پوچھا جاتا تھا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ. تو ہند بن عتبہ تعجب سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا ایک شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ ان کے پاس یہ مستحیل تھا، یہ بات ناممکن تھی کہ ایک شریف عورت زنا کرے. سبحان اللہ. جو مسلمان نہیں تھی. آج معاشرے میں زنا کتنا سستا ہے، کیسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اس سے ہم کو شرم کرنی چاہیے، اس کے اسباب سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. تو سب سے پہلا کام شیطان کا گمراہ کرنا ہے، جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. اسی طرح ایک اور کام جسے کہتے ہیں الاستزلال، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. الوسواس الخناس. شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اور کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ رات میں سوئے ہوں اس نیت سے کہ میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھوں گا؟ ہر کوئی فجر کی نماز کے لیے سونے کے لیے اٹھتا ہے. کوئی اس نیت سے نہیں اٹھتا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے. اگر وہ اس نیت سے سوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے لیکن شیطان اس کی گانٹھیاں لگاتا ہے، گدی پر گانٹھیاں لگاتا ہے، کہتا ہے ارے سو جا، نوم واللیل طویل فرقد، ارے سو جا، رات ابھی لمبی ہے. سوتا ہے سلاتا رہتا ہے. شیطان بالکل انسان کو ایسے ہی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز العہود الکاذبہ. شیطان کی طرف سے جھوٹی امیدیں دلائی جاتی ہیں. جیسے سارے دوست بیٹھے ہیں، کوئی شراب کی عادت نہیں رکھتا، بولتا ایک بار پی لینا کیا فرق پڑے گا، بعد میں اللہ سے معافی چاہ لینا. تو ایک گھونٹ جو پیتا ہے وہ اس کے لیے عادت بن جاتی ہے. جیسے کوئی ایک سگریٹ پی لیتا ہے، بولتا ایک بار پی لینا پھر توبہ کر لینا، ایک گناہ کر لینا پھر توبہ کر لینا. یہ العہود الکاذبہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. شیطان کے یہ سارے وعدے دھوکے کی پوٹلی ہیں. ان شیطان کے دھوکے میں مت جاؤ. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک بار بینک سے انٹرسٹ کا قرضہ لے لوں گا پھر توبہ کر لوں گا. نہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. ایک اور چیز العداوۃ والبغضاء. شیطان ایک اور کام ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ ہمارے بیچ میں دشمنیاں ڈالتا ہے، عداوت ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے. کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی پنگا نہیں ہے، میری آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے، بس اندر اندر ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، عجیب دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا بہترین علاج سلف کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی، آپ نے کسی سے کوئی قرض مانگا، آپ نے کسی سے کوئی مدد مانگی، آپ نے کسی سے کوئی سفارش مانگی، وہ نہیں دیے، تو آپ کے دل میں تھوڑا کوئی یہ آتا ارے انہوں نے ایسا کیوں کیا. تو آپ دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے لیے دعا کریں. جس سے آپ کو دشمنی ہو گئی ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت آپ کی محبت ان کے دل میں ڈال دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ ان کے لیے غائبانہ دعا کریں. تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور جیسے ایک اور چیز جیسے کہتے ہیں الوسوسہ، اور ایک چیز جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وسوسے کی، بار بار وسوسے ڈالتا ہے. تصویف. آپ ایک نیک کام کرنا چاہتے ہیں، فلاں مسجد کو فلاں مدرسے کو چندہ دینا چاہتے ہیں، تو شیطان کہے گا آج نہیں کل دیں گے، تھوڑا حساب تھوڑا ادھر یہ کریکٹ کر کے کل دیں گے، کل نہیں پرسوں دیں گے، یہاں تک کہ ہم جنازے میں چلے جاتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ آج ہی دیں، شیطان کو اس راستے سے داخل نہ ہونے دیں. یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان نزغ الشیطان کونچے لگاتا ہے. تو دوستو عزیزو، یہ ایسا دشمن ہے جس سے بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے.
اور ہم اس شیطان سے بچ سکتے ہیں دعاؤں کی مدد سے۔ آپ دعائیں کریں اور سارے شیطانی دروازے بند کر دیں کہ یہ شیطان ہماری زندگیوں میں داخل نہ ہو۔ یأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو فحش کا حکم دیتا ہے، منکر کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کے لیے تساہل کر لیا، اپنی زندگی میں سستی کر لی، ایک مرتبہ کسی نیک عمل میں آپ نے سستی برتی تو یہ زندگی بھر جاری و ساری رہے گا۔ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے الاستعاذہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے رہیں، شیطان سے بچنے کی دعا کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان ملعون سے ہمیں بچائے رکھے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت ابلیس اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں اللہ کا بندہ مر رہا ہے، دیکھو کوشش کرو کہ کلمے پر اس کی موت نہ آئے۔ کیا ہو؟ کلمے پر وہ نہ مرے، مرتے ہو اس کے زبان سے کلمہ نہ نکلے۔ شیطان مرتے وقت پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کر نہ مرے، کچھ اور بول لے۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت کلمے پر آئے جب ہم مر رہے ہوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ میت یعنی مرنے والا جب سکرات کی حالت میں ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہاں شیطان کا بڑا کھیل ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں آپ کے ساتھ ہماری تھیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیطان ملعون سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ اور شیطان سے بچنے کے جہاں اسباب ہیں اس میں بہت سارے اسباب ہیں۔ ہم دعاؤں کا التزام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اپنے بچوں کی بھی تعلیم دیں، بچوں کو دعائیں سکھلائیں۔ آپ کے بچے کہ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے اس کا جائزہ لیں۔ قرآن مجید کی جو اوراد ہیں، آیت الکرسی ہیں، اسے بچوں کو سکھلائیں، اس لیے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ یہ اللہ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان بھلے کتنے راستوں سے آئے لیکن شیطان کا شکار بڑا کمزور ہے۔ وہ طاقتور کب ہوتا ہے؟ جب آپ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی نہیں پڑھتے ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو شیطان طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، آخر میں ایک اعلان بھی مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب حالات اچھے ہو رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ حالات سارے کے سارے اچھے ہو جائیں۔ انہی حالات کو لے کر یہاں ہمارے IRGC میں مکتب چلتا ہے، اور حفظ کا مدرسہ بھی پہلے سے ہمارے پاس چل رہا ہے کئی سالوں سے۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کو ریزیوم کریں گے، اور پھر آئندہ مہینہ مطلب 9 تاریخ سے دوبارہ ہمارے پاس IRGC میں صبح و شام کا مدرسہ، جو حفظ کا مدرسہ اور مکتب دونوں یہاں چلیں گے۔ جو ہمیشہ ہمارے پاس بوائز اور گرلز دونوں کے لیے ہوتا ہے، جو مکتب ہوتا ہے، حفظ کا مدرسہ صرف بوائز کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ یہ تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ بچے جب دعائیں سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو آپ کے اور میرے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ تو 3 تاریخ سے آفس میں اس کا اپلیکیشن دیا جائے گا، اور 9 تاریخ سے حفظ کا مدرسہ اور دونوں مکتب دونوں شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ایک بار ہم لوگ ایک نئے سرے سے، نئے جوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مدد فرمائے، ہم لوگ اس راستے میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جتنے لوگ یہاں آس پاس رہتے ہیں یا بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ سکتے ہیں، سب کے لیے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور مدرسہ بھیجیں، اور اگر کوئی حفظ کرانے کے خواہش مند ہیں تو اپنے بچوں کو یہاں حفظ کے مدرسے میں جوائن کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، شیطان کے مکر و فریب سے تمام مسلمانوں کو بچائے رکھ۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عمازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر